بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم ڈسکس کریں گے پوم دی ایج آف انفینسی بائی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہے عہد طفلی۔ اچھا، اس پوم کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے شاعر مشرق، مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کی لائف کے بارے میں، بائیوگرافی کے بارے میں۔ ان کی 9 نومبر 1877 ان کی پیدائش ہوئی سیالکوٹ میں، جو کہ ریسنٹ پاکستان ہے۔ 1938 میں ان کی وفات ہوئی۔ انہیں مفکر پاکستان اس لیے کہا جاتا ہے، انہوں نے کانسیپٹ دیا پاکستان کا 1930 میں الہ آباد کی اپنی ایک اسپیچ میں۔ ان کے جو پوئٹک ورک ہے بانگ درا ہے، اسرار خودی، رموز بے خودی اینڈ پیام مشرق۔ جو پہلا ورک ہے ان کا پوئٹک، اسے کہتے ہیں بانگ درا۔ بانگ درا کا مطلب ہے دا کال آف دا مارچنگ بیل، جو کہ انہوں نے 1905 میں لکھی۔ اس میں 70s کے قریب پوم ہے، اور ہمالیہ کے بارے میں ہے، عہد طفلی ہے۔ اس وقت علامہ محمد اقبال کی ایج کم و بیش 27 سال تھی جب انہوں نے عہد طفلی ایک پوم لکھی۔ اپنے بچپنے کا ایج آف انفینسی، یعنی پیدائش سے 2 سال کی جو عمر ہوتی ہے بچے کی، اس ایکسپیرینسز کو شیئر کیا ہے۔ تو ہم اس پوم کو پہلے ایز اٹ از پڑھیں گے جو علامہ اقبال نے اردو میں لکھی، اس کے بعد ہم اس کو آسان ورژن میں دیکھتے ہیں انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تھے دیار نو زمین و آسماں میرے لیے، وسعت آغوش مادر ایک جہاں میرے لیے، تھی ہر ایک جنبش نشان لطف جاں میرے لیے، حرف بے مطلب تھی خود میری زباں میرے لیے، در طفلی میں اگر کوئی رلاتا تھا مجھے، شورش زنجیر در میں لطف آتا تھا مجھے، تکتے رہنا ہائے وہ پہرو تک سوئے کمر، وہ پھٹے بادل میں بے آواز پا اس کا سفر، پوچھنا رہ کہ اس کے کوہ صحرا کی خبر، اور وہ حیرت دروغ مصلحت آمیز پر، آنکھ وقف دید تھی لب مائل گفتار تھا، دل نہ تھا میرا سراپا ذوق استفسار تھا۔ تو یہ تو تھا اردو لٹریچر جو علامہ اقبال نے اردو میں یہ پوم لکھی۔ اب ہم اس کو انگلش میں پڑھتے ہیں اور آسان ٹرانسلیشن کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ دی ارتھ اینڈ اسکائی ور ان نون ورلڈ ٹو می، زمین و آسماں میرے لیے ایک گمنام جگہ تھی، یعنی ایک ایسی جگہ تھی، ایک ایسی دنیا تھی کہ جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اونلی دی ایکسپینس آف مدرس بوسم واز اے ورلڈ ٹو می، صرف ماں کی گود ہی، بوسم کا مطلب یہاں پہ ماں کی گود ہے، ایکسپینس کا مطلب وسعت ہے، کشادگی ہے، ایریا ہے، جگہ ہے، یعنی ماں کی گود، جس جگہ وہ بچہ، ماں اس کو اپنی گود میں لیتی ہے بچے کو، اس کو ایکسپینس کہا ہے، اور بوسم ماں کی گود کہلاتی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ لائن میں کہ جو ماں کی گود ہے میرے لیے ایک کمپلیٹ دنیا تھی۔ ایوری موومنٹ واز اے سمبل آف لائفس پلیجر ٹو می، ہر لمحہ میرے لیے کیا تھا، جو ہر لمحہ جہاں موومنٹ ہوتی تھی، حرکت کرتی ہوئی چیزیں، یعنی جو جھولا ہے، جھولا جھلاتی تھی میری ماں مجھے، یا کوئی بھی موومنٹ کرتی ہوئی چیز جو مجھے نظر آتی تھی، میرے لیے سکون کا باعث، تسکین کا باعث بنتی تھی، کیونکہ بچے کو ہلنے والی چیزیں پسند ہوتی ہیں۔ ڈور کی آواز آ رہی ہے، باہر سے آواز آ رہی ہے، اس کا مطلب زندگی ہے۔ تو اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ مائی اون اسپیچ واز لائک اے میننگ لیس ورڈ ٹو می، میری اپنی تقریر، اپنی بات چیت میرے لیے میننگ لیس ورڈ ہوا کرتی تھی۔ یعنی بچہ جب بولتا ہے ایج آف انفینسی میں، وہ بیبلنگ کرتا ہے، کوئنگ کرتا ہے، اور وہ بیبلنگ اور کوئنگ کوئی نہیں سمجھتا کہ وہ کیا بول رہا ہے، لیکن وہ اسٹارٹ ہوتا ہے، ابتدائی دور ہوتا ہے اس کی اسپیچ کا۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے خود اپنے الفاظ سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ ڈیورنگ انفینسیز پین اف somebody made me cry، اور بچپن میں اگر کوئی مجھے رلاتا تھا یا میں کسی وجہ سے رو پڑتا تھا، کوئی تکلیف ہوتی تھی مجھے، the noise of the door chain would comfort me، جو دروازے کی کنڈی ہے یا چین ہے جب وہ ہلتی تھی یا کوئی آتا تھا، کھٹکھٹانے کی آواز سی آتی تھی تو میں خوش ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ اس میں بھی موومنٹ پائی جاتی ہے، اس کا مطلب بھی زندگی۔ او ہاؤ آئی اسٹیئرڈ ایٹ دا مون فار لانگ آورس، میں کتنی حیرت سے دیکھا کرتا تھا چاند کو، گھنٹوں دیکھا کرتا تھا۔ اسٹیئرنگ ایٹ اٹ سائلنٹ جرنی امنگ بروکن کلاؤڈس،
اور گھورا کرتا تھا، دیکھا کرتا تھا اس کے خاموش سفر کو، ٹوٹے ہوئے بادلوں میں سے چاند کس طرح سفر کر رہا ہے، آہستہ آہستہ یا تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، مسلسل میں اسے دیکھتا رہتا تھا گھر کے آنگن میں، اپنی ماں کی گود میں۔ I would ask repeatedly about its mountain and plains، اور میں یہ سوال کرتا تھا، کیوریس ہوا کرتا تھا، بچے کے اندر کیوریوسٹی پائی جاتی ہے، تو میں ان چیزوں کے بارے میں سوال کرتا تھا کہ یہ اس کے جو ہیں وہ جو پہاڑ ہیں اور میدان ہیں، بار بار ان کے بارے میں سوال کرتا تھا کہ یہ کیسے دکھتے ہیں، یہ کہاں ہے، یہ کس جگہ پر ہے، یہ چاند، یہ ساری چیزیں میرے سوال بار بار پوچھے جاتے تھے اور میں پوچھتا تھا۔ اینڈ ہاؤ سرپرائز وڈ آئی بی ایٹ دیٹ پروڈنٹ لائی، اور میں کتنا سرپرائز ہوا کرتا تھا، یعنی حیران ہو جاتا تھا مصلحت آمیز جھوٹ پہ، جو مصلحت آمیز جھوٹ مجھ سے بولا جاتا تھا کہ چاند پہ پریاں رہتی ہیں، چاند پہ چرخہ گھومتا ہے، چاند پہ الگ دنیا ہے، کارٹونی فائڈ ورلڈ کے آنسرس مجھے ملا کرتے تھے پیرنٹس سے، بڑوں سے۔ پھر اس کے بعد اگلی کپلیٹ میں علامہ اقبال لاسٹ کپلیٹ میں کہتے ہیں، مائی آئی واز ڈیووٹیڈ ٹو سینگ، مائی لپس واز پرون ٹو اسپیک، میری جو آنکھیں تھیں وہ ڈیڈیکیٹڈ تھی صرف دیکھنے میں، مسلسل میں دیکھتا رہتا تھا ٹک ٹکی باندھ کے، مائی لپ واز پرون ٹو اسپیک، اور میرے جو لب تھے وہ بولنے کے لیے مائل تھے، کوشچن کرنے کے لیے تیار تھے، سوال کرتا رہتا تھا میں۔ مائی ہارٹ واز نو لیس دین انکویزیٹو پرسونیفائڈ، دل نہ تھا میرا سراپا ذوق استفسار تھا، یعنی میرا دل جو تھا کم نہ تھا، تجسس کی تصویر بنا ہوا تھا، اس میں ایک تجسس تھا، اس میں سوالوں کی ایک بھرمار تھی۔ پرسونیفائڈ کہتے ہیں، انکویزیٹو پرسونیفائڈ کا مطلب یہاں تجسس کی تصویر ہونا ہے، تو انسان میں سوال کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور یہی سوال جو ہے وہ اس کو یونیورس کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو بچہ جو ہوتا ہے بہت کیوریس ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنا یہ ایک ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کیا بچپن کا۔ امید ہے یہ پوم آپ کو اب سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس کا مختصر سینٹرل آئیڈیا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دا سینٹرل آئیڈیا آف دی ایج آف انفینسی بائی علامہ اقبال از دا نوسٹلجک اینڈ انٹروسپیکٹو پورٹریل آف چائلڈہڈس انوسینس، کیوریوسٹی اینڈ سینس آف ونڈر، یعنی اس پوم کا سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال نے نوسٹلجک کہتے ہیں یادیں، ماضی کی یادوں سے بھرا ہوا ہے، ان دی ایج آف انفینسی انہوں نے اپنا بچپنا بتایا، اور انٹروسپیکٹیو اپنی پرسنالٹی کے بارے میں بتایا کہ بچپن کی پرسنالٹی بچے کی کس طرح کی ہوتی ہے، انوسینس بتایا، کیوریوسٹی بتائی کہ اس کے اندر کیوریوسٹی پائی جاتی ہے، ونڈر پایا جاتا ہے، اور پوم ایکسپلورز دا جوائز اینڈ سمپلسٹی آف ارلی لائف، اور یہ جوائے بتاتی ہے کس طرح سے سمپلسٹی آف لائف ہوتی ہے، ایک بچے کی سادہ زندگی کس طرح وہ گزارتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، موو کرنے والی، حرکت کرنے والی چیزوں سے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ ہائی لائٹنگ دا پروفاؤنڈ امپیکٹ آف چائلڈہڈ ایکسپیرینسز آن ونس پرسپیکٹیو، کہ ان کے پرسپیکٹیو سے ہم نے دیکھا چائلڈہڈ کے ایکسپیرینسز کو۔ اب اس میں ہم کچھ لٹری ڈیوائسز کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ لٹری ڈیوائسز جو اس میں یوز ہوئی ہے، پہلی چیز ہے امیجری۔ اقبال یوزز ویوڈ اینڈ پاورفل امیجز ٹو ڈسکرائب دا ورلڈ آف چائلڈہڈ سچ ایز دی ارتھ اینڈ اسکائی ور ان نون ورلڈ ٹو می۔ اب اس میں جو انہوں نے کہا زمین و آسمان میرے لیے ایک انجان دنیا تھے، تو یہ ایک ویوڈ اور پاورفل امیجز ہیں جو کہ مائنڈ میں کریٹ ہوتے ہیں ریڈر کے، اور وہ خود بھی اس دنیا میں چلے جاتا ہے، یہ امیجری ہے۔ میٹافر ہے لٹری ڈیوائسز، میٹافر کہتے ہیں ڈائریکٹ کمپیریزن کسی چیز کے ساتھ کرنا ہے، اور سملی کہلاتی ہے انڈائریکٹ کمپیریزن، جیسے ہی از اے لائن، یہ ڈائریکٹ کمپیریزن ہے لائن سے، اور ہی از لائک اے لائن، یہ سملی ہے کہ لائن کی طرح ہے۔ تو یہاں پہ ڈائریکٹ کمپیریزن کیا کیا علامہ اقبال نے کہ مدرس بوسم ٹو اے ورلڈ کریٹس اے میٹافر دیٹ ایمفسائزز چائلڈ ڈیپینڈنس آن دا مدر اینڈ کمفرٹ دے فائنڈ ان ہر پریزنس، یعنی ماں کی جو گود ہے اس کو کمپلیٹ ورلڈ کہا ہے، یعنی دنیا کے ساتھ میں اس نے کمپیئر، علامہ اقبال نے اس کو کمپیئر کیا۔ تو مدرس بوسم کیا ہے، میٹافر ہے، یا پرسونیفیکیشن کیا ہے کہ
کہ دا ڈور چینز نوائز از پرسونیفائڈ ایز کمفرٹنگ. اب یہ جو ڈور چین ہے یہ ایک زندگی کی علامت ہے کہ کوئی انسان آیا تو یہ پرسونیفیکیشن یہاں انہوں نے یوز کی لٹری ڈیوائس. سمبلزم کیا ہے؟ دا مون ریپرزینٹس اے سورس آف ونڈر اینڈ کیوریوسٹی سمبلائزنگ دا چائلڈس نیچرل انکلینیشن ٹو ایکسپلور اینڈ لرن. اب یہ جو چاند ہے یہ سمبلزم ہے کہ بچے کی جو کیوریوسٹی چاند کے حوالے سے پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں جاننے کی، اس کا شائق ہونا، اس کا ذوق استفسار پتہ چلتا ہے، تو یہ سمبلزم ہے. کیوریوسٹی اس کی بچے کی پتہ چل رہی ہے اس سے. پھر ریپیٹیشن ہے. دا ریپیٹیشن آف phrases لائک ٹو می emphasizes دا child's limited perspective and their focus on their own experiences. ٹو می یعنی انہوں نے جو اپنے بارے میں یوز کیا، یہ جو بار بار یہ ریپیٹیشن ہو گئی. تو امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. دی ایج آف انفینسی. تھینک یو.